کیا آپ کے خیال میں اعظم خان بھی مسعود محمود ثابت ہوں گے سابق وزیر اعظم کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ اپروور تب ہوتا ہے جی جب وہ اس کیس میں ملزم ہو. ٹھیک. اگر تو وہ 190 ملین والے کیس میں جی تو میرا خیال ہے ایکیوز تو یہ مجھے نظر نہیں آتے ان کے خلاف تو سچ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, لیکن ہی کوڈ بی اے اسٹار وٹنس. اچھا. اسٹار وٹنس ان دا سینس کہ یہ جو جتنا پروسیس ہوا نیشنل کرائم ایجنسی کا اور پھر جو کیبنٹ میں آیا تو سمریز جتنی بھی کیبنٹ میں جاتی ہیں جی وہ یا کیبنٹ کا جو ایجنڈا بنتا ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری کے آفس سے بنتا ہے. ٹھیک. اور اس کے نالج میں بات ہوتی ہے. صحیح. تو اگر تو وہ اس کیس میں ان کو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں اگر تو وہ ایکیوزڈ ہیں پھر تو ان کی اسٹیٹمنٹ کو اگر انہوں نے ریکارڈ کروائی تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اپروور ہے. ٹھیک. لیکن اگر انہوں نے بطور وٹنس کہ ان کے نالج میں تھی یا ان کے پوزیشن میں سرٹن ڈاکومنٹس تھے تو دین ہی کوڈ بی ٹیکن ایز اے اسٹار وٹنس. ٹھیک. یہ میں نے ایکسپلین کر دیا کیونکہ انڈر اپروور کو پارڈن گرانٹ ہوتی ہے. صحیح. پارڈن گرانٹ ہوتی ہے ضابطہ فوجداری کے نیچے جی. کسی کو ایکیوزڈ کو. جی. تو ابھی تک مجھے یہ علم نہیں یا آپ کو بھی علم نہیں جی. کہ وہ اس کیس میں وہ ایکیوزڈ ہے کہ نہیں ہے. جی. اور اگر وہ ایکیوزڈ نہیں ہے تو پھر ہی از اے اسٹار وٹنس. نہیں, اسٹار وٹنس کے لیے کیا رعایت ہے کوئی قانون میں یا وہ بھی سزا پائے گا؟ نہیں قانون ملزم سزا پاتا ہے نا, وٹنس تو سزا نہیں پاتا. جی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اپروور وہ بنتا ہوتا ہے جو کو ایکیوزڈ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. ایکیوز جو ہوتا ہے کسی کیس پہ کو ایکیوز جو ہوتا ہے وہ اپروور بنتا ہے. اچھا, اس کو پارڈن ملتی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے اگر کسی نالج میں کوئی ہے. جی 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 فرمائیں. ہاں اچھا, گزارش یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 164 کا بیان جو ہے وہ ایک شخص اپنے طور پر درج نہیں وہ نہیں کر سکتا, رپورٹ رجسٹر نہیں کرا سکتا, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملزم کی موجودگی میں ہو اور اس پر جرح بھی ہو. تو کیا قانونی پوزیشن یہی ہے؟ یہ علیحدگی میں دیا گیا, الگ سے ایک آدمی نے جا کے بیان دے دیا ہے تو اس کی قانونی حیثیت ہوگی؟ نہیں, یہ آپشن ان کے پاس ایکیوزڈ کے پاس ہے. اگر ایکیوز نہیں ہے 164 کا بیان ہے تو 164 کا بیان یہ ہے کہ اٹ از سائنڈ اینڈ اٹیسٹڈ بائی دی وٹنس. 161 کے بیان جو ہیں وہ پولیس کے مطابق ہوتے ہیں, اس پہ سائن نہیں ہوتے کسی گواہ کے. تو یہ اس کو وہ کنفرنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے جو بیان میجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ کراس ایگزامن کرنے کی اپرچونٹی ملزم کو ٹرائل پہ بھی موجود ہوتی ہے. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی ملزم ہو تو اس کی موجودگی میں ہو. ان ایبسنس آف ملزم بھی 164 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ 190 ملینز جو پاؤنڈ کا کیس ہے اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں اگر دوسری طرف آئیں, جو بھی انکوائری ایف آئی اے کرے گا 25 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب بھی کیا ہے, اور یہ 164 کا بیان اعظم خان صاحب کا ہم دیکھیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کیس بلڈ ہوگا یا بنے گا اس میں اعظم خان کا سٹیٹس وٹنس کا ہوگا, سٹار وٹنس کا ہوگا یا کو ایکیوزڈ کا ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس ایک اتھارٹی تھی سرکاری دستاویز کی, پرائمریلی تحفظ انہوں نے یقینی بنانا تھا. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ انڈر دی سپرویژن اور ڈائریکشن آف پرائم منسٹر وہ کام کرتے تھے, اور وہ جو مٹیریل ہوتا تھا وہ ان کے سامنے وہ پلیس کرتے تھے. 190 ملین والا ایشو ہے تو یہ تو کیبنٹ کو اندھیرے میں رکھ کے ایک لفافہ دکھا کے کیبنٹ کی اپروول لی گئی. کیبنٹ کے ممبرز کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس لفافے میں لکھا ہوا کیا ہے. اور اب سو فار یہ تو 164 کا بیان ہے. یہ اگر میں نے کہا تھا کہ ملزم ہوتے تو پھر یہ اپروور کا بیان ہوتا, اور اگر وہ ملزم نہیں ہے تو وہ سٹار وٹنس ہے.
امپورٹنٹ وٹنس ہیں اس کیس کے. جی. اور لیٹ سی کہ ابھی کیس جو ہے انکوائری سٹیج پہ ہے یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے, پروبیبلی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے, تو یہ بڑا مٹیریل ایویڈنس ہوگی اعظم خان کی, بڑی مٹیریل ایویڈنس ہوگی. بخاری صاحب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, لوگ بھی یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, جو آئین و قانون ہے اس کے مطابق یہ جو رولز آف بزنس ہیں, ایک دستاویز ہے, فارن آفس جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو بھیج رہا ہے, اور اس کی جو ذمہ داری ہے یہ اس دستاویز کا تحفظ ہے. اگر پرائم منسٹر سائفر کے حوالے سے میں سائفر کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, وہ سائفر جو تھا وہ اگر پرائم منسٹر کو دے دیا جاتا اور پرائم منسٹر واپس نہیں کرتے, تو اس دوران اعظم خان صاحب نے کوئی سمری بھی, کوئی نوٹ بھی نہیں لکھا, تو کیا یہ پارشلی ان پہ یہ اس میں شامل نہیں ہو جاتے اس سارے سلسلے میں, یا ان پہ الزام اس طرح نہیں بنتا اور ذمہ داری ان کی نہیں تھی اس دستاویز کی حفاظت؟ دیکھیں لیٹ سی کہ اس سائفر میں انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے وہ اعظم خان کو کہاں پلیس کرتے ہیں. پرائمریلی تو ابھی ان کا بیان 164 کا ہوا, لیکن ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ بطور اپروور ہوا. اپروور کے لیے کہ پہلے پارڈن گرانٹ ہوتی ہے, اور وہ بھی ضابطہ فوجداری کے نیچے پارڈن گرانٹ ہوتی ہے, لیکن اس قسم کی چیز تو پبلک نہیں ہوئی کہ ان کو پارڈن گرانٹ ہوئی ہے, اور نہ ہی اس قسم کی بات سامنے آئی کہ وہ ایکیوز تھے اس میں. تو میں تو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سٹار وٹنس ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اس سے ہٹ کے ایک دوسرے موضوع پر آتے ہیں. اس وقت ایک ایشو بنا ہوا ہے, وہ ہے نئی مردم شماری کا. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ ہے کہ نئی مردم شماری کا باقاعدہ اعلان کیا جائے, نوٹیفائی کیا جائے, اس کے بعد نئی حلقہ بندی ہو اور الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے دباؤ پر یا اپنے طور پر وزیر اعظم نے یہ معاملہ سی سی آئی میں رکھنے کا وہ کیا ہے, جس کے بعد منظوری کے بعد اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اگر نئی مردم شماری کا اعلان ہو جاتا ہے 31 جولائی تک, تو پھر حلقہ بندیوں میں 3-4 ماہ چاہیے ہوں گے, اور الیکشن اگلے سال فروری مارچ تک چلے جائیں گے. تو آپ کی اور پیپلز پارٹی کے اس بارے میں کیا رائے ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے, نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کے لیے 4-5 ماہ کا التوا جو الیکشن میں ہے وہ جائز ہے, ہونا چاہیے, یا الیکشن ہر صورت اکتوبر-نومبر میں ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ارشاد صاحب جی کہ سی سی آئی کیا ڈیسیژن لیتی ہے. ٹھیک. یہ سارا دار و مدار سی سی آئی کے فیصلے پہ ہے. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جو سینسس تھا وہ پروویژنل تھا, اور پروویژنل پہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی. ٹھیک. اور اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ ڈیلیمیٹیشنز اور ہوگی پروویژنل سینسس کی بنیاد پہ. آرٹیکل 51 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آفیشلی پبلشڈ لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہے, اس کی بنیاد پہ ڈٹرمن ہوگی کانسٹیچوئنسیز بھی اور ڈیلیمیٹیشن کی. اور اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نئی مردم شماری کو اپروو کرتی ہے اور آفیشلی پبلش کرتی ہے, تو پھر تو آپ کو نئی ڈیلیمیٹیشن کرنی پڑے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہے جو آئین کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے. اگر وہ سی سی آئی پبلش نہیں کرتی تو جو پریویس ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہیں آبویسلی الیکشن کمیشن انہی پہ انتخابات کروائے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن گورنمنٹ کو سی سی آئی میں کرنا ہے, تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ اٹ. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بلیو کرتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے. جتنے جلدی انتخابات ملک میں ہوں گے میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر ہے, چاہے وہ 60 ڈیز کے اندر ہو ٹرم پوری کرنے پہ, یا 90 ڈیز کے اندر ریزولوشن کی صورت میں. بہر صورت انتخابات بہت ضروری ہیں اس ملک کے لیے. ابھی